بہت سال پہلے ایک خاص مہمان لاہور آئے، اپنی ٹیم کے ساتھ آئے اور آپ لوگوں کے سامنے ڈرامے پریزنٹ کیے اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور مستقل ہم لوگوں سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ بلائیں. کچھ ان کی مصروفیات، کچھ کووڈ کی پرابلمس وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں آ پائے. اب ہمیں امید ہے کہ اگلے سال 2024 میں وہ ہمارے درمیان ہوں گے. یہ جو پروگرام میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک انٹرویو ہے جو خصوصی طور پہ نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا. عدیل اس کے میزبان تھے. یہ ریکارڈ ہوا لیکن چلا نہیں پی ٹی وی پہ، جو بھی وجوہات تھی چھوڑ دیجیے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت پیاری یاد جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں مجھے آتی ہے، وہ میرے دوست کی، میری کولیگ کی، میرے اسسٹنٹ کی. وہ تھے محمد بشیر، جنہوں نے پروگرام ریکارڈ کیا. آج ہم میں نہیں ہیں اور میرا دل روز رات کو ان کو یاد کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے. تو خواتین و حضرات، لیٹس میٹ نصیر الدین شاہ. السلام علیکم، میں ہوں عدیل ہاشمی اور آج کے خاص پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے ایک بہت خاص مہمان سے. اداکار بھی ہیں، ہدایت کار بھی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے ان ایوارڈز کی جو جیتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے اس کام کی جو زندگی میں کیا ہے، لیکن ایک بہت لمبی فہرست ہے ان پرستاروں کی جو ان سے محبت کرتے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. ہمارے بہت محترم، ہمارے بہت پیارے جناب نصیر الدین شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو پی ٹی وی کی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اس ملک میں، ان کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بہت کم انٹرویو دیتے ہیں، عام طور سے ایکٹرز کو بولنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ خاموش رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انٹرویو میں اپنے بارے میں ہی زیادہ تر بولنا پڑتا ہے اور کافی بول چکا ہوں اپنے بارے میں اب تک. اپنے آپ اپنی آواز سن کر ہی بور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. اور پھر انلیس انٹرویو کا کوئی کانٹیکسٹ ہو، انٹرویو دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہنا. حالانکہ کسی نے یہ کہا تھا کہ فلم ایکٹر از اے پرسن ہو can hear his own name not being spoken at 25 paces. بس یہی وجہ ہے. اور زیادہ تر انٹرویوز بس یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ہاؤ ڈو یو فیل. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال ہوتا نہیں ان کے پاس، مجھے لگتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ بہت زیادہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ اداکاری کے شعبے میں کیا. وہ انسان جس کا نام نصیر الدین شاہ ہے، اداکاری اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک آدھ جملے میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. مختصر میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اداکاری کے ہی ذریعے. اس کے علاوہ جو بھی زندگی کی سمجھ یا انسانوں کی سمجھ یا دنیا کے بارے میں پرسیپشن یا انٹر ریلیشن شپس کی پالیٹکس یا جو بھی کچھ میں سمجھا ہوں وہ اپنے کام کے ہی ذریعے. اور یہ ہوا یوں کہ میں جب اسکول میں تھا تو میری دلچسپی پڑھائی میں بالکل نہیں تھی. صرف لٹریچر میں میری دلچسپی تھی اور ڈراماز جو ہمیں کلاس میں پڑھائے جاتے تھے اور جو فلمیں ہمیں دکھائی جاتی تھیں. اور میں بڑا اکیلا سا تھا، نہ میرا کوئی دوست تھا، نہ دو بھائی تھے. اور بدقسمتی یہ کہ ایک فوج جو ہیں وہ اسپورٹس کے چیمپئن تھے، دوسرے جو انٹلیکچوئل چیمپئن تھے، اور میں کسی بھی کام کا نہیں تھا. تو مجھے اپنی پرسنالٹی میں کچھ سیلف بلیف تب آئی پہلی دفعہ جب میں اسٹیج پر گیا. میرے خیال سے میں 14 سال کا تھا اور کیونکہ میں کلاس میں لاسٹ آیا کرتا تھا تو مجھے اسکول کے پلیز میں تو کام ملتا نہیں تھا. تو خود میں نے ایک انیشیٹو لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ ناٹک کیا ایک. اور وہ دیٹ واز اے ڈے ان وچ مائی لائف چینجڈ. دیٹس دی اونلی ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. اس کے علاوہ کوئی ٹرننگ پوائنٹس نہیں آئے. دے آل بین ویری لانگ وائنڈنگ سرکیوٹس ہارڈ کلائمز.
اور یہی وجہ ہے تھیٹر سے میرے لگاؤ کی. یہاں تک کہ اگر ایک چوائس دی جائے مجھے, کوئی مجھے پستول دکھائے اور کہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہی پڑے گا, یا تو تھیٹر میں کام کرو یا سنیما میں, تو میں تھیٹر چنوں گا. کیونکہ تھیٹر کے ذریعے ہی میری ساری ایجوکیشن, ڈراماز کرنے شروع کیے اسکول میں, پتا نہیں تھا اس بات. میرے گریڈز بھی امپروو ہونے لگے, میں پورے اسکول میں پاپولر ہو گیا, اینڈ مائی ہول لائف چینجڈ. اور والد صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اچھا چلو اس نے پڑھنا شروع کر دیا. آفٹر آل پڑھنا بالکل نہیں شروع کیا تھا میں نے. فیکٹ از آئی ہیڈ فاؤنڈ سم تھنگ آئی لوڈ. اور اسی لیے میرا جو یہ انڈائنگ گریٹیٹیوڈ ہے تھیٹر کی طرف. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے فلم سٹار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوئی ان کے اوپر تنقید ہوئی, کہنے لگے آئی ایم جسٹ این ایکٹر, آئی ایم ناٹ اے پروموٹر آف گڈ اور بیڈ ویلیوز. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ڈز ایکٹر ہیو اے ریسپانسبلٹی؟ کوئی ذمہ داری بھی ہے, یا بس ذمہ داری اس ڈائلاگ تک ہے, یا اس کھیل تک ہے, یا اس فلم تک ہے جو ایکٹر کے ہاتھ میں آتی ہے؟ I would say an actor has a responsibility. I wouldn't say that about a film star. Film star کی الگ responsibilities ہوتی ہیں. To provide a certain kick and etc. etc. To be predictable, to do the same thing. To کیا کہتے ہیں, to even propagate values that you don't believe in. I personally feel that it's a responsibility that rests with you. حالانکہ ایکٹر کو اپنے پولیٹیکل بلیفس اگر ہیں اس کے پاس کوئی بھی, ان کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملتا. An actor is a spokesman. So an actor has to live with this کہ مجھے زندگی بھر دوسروں کے آئیڈیاز ہی کنوے کرنے پڑیں گے. So as an actor you have to learn how to do that with purity. ان آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرنے میں رکاوٹ نہ بنوں, and I shouldn't become a hindrance. And the ideas should get across to the viewer as clearly and as completely as possible. لیکن اگر کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جو میری اپنی بلیف سے کلیش کرتے ہیں, تو پھر ایکٹر کی پولیٹیکل سٹانس اسی بات سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کون سا کام چنتے ہیں کرنے کے لیے. I would not accept a piece of work which demeans women or which demeans a particular religion or anything of the sort. Though I may do something which is satirical about it. So میں definitely سمجھتا ہوں the answer to your question is an unqualified yes, that there is a social responsibility, because لوگ بھلے ہی کتنا ہی چھچوراپن کرتے ہوں ہمارے ساتھ, لیکن جب ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ سنتے ضرور ہیں. سو آئی تھنک یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ایکٹر وہ کام چنتا ہے جو اس کو آفر ہوئی. آپ جب اپنے کریئر کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں, بہت سارا کام ایسا ہوگا جو کہ آپ کو پیش کیا گیا, آپ نے انیشیٹ نہیں کیا, اسکرپٹ آئیں آپ کے پاس فلم کی یا تھیٹر کی. نصیر الدین شاہ ایکٹر کیا سمجھتا ہے کہ اس کے حصے میں جو کام آیا وہ بیشتر اچھا کام آیا, خوش قسمتی سے عامیانہ سا کام آیا, خود ہی زور لگانا پڑا اچھے کام کے لیے, خوش قسمت ہے, بد قسمت ہے؟ اب تک میری خوش نصیبی تھی کہ 1975 میں بمبئی آیا, ٹریننگ پا کر فلم انسٹیٹیوٹ اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ دونوں سے. اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت شیام بینگل صاحب اپنا کریئر شروع کر رہے تھے, گووند نہلانی اپنا کریئر شروع کر رہے تھے, کیتن مہتا, سعید مرزا, کندن شاہ, ونود چوپڑا وغیرہ وغیرہ. تو اتنے سارے فلم میکرز تھے اس وقت جو سچی فلمیں بنانا چاہتے تھے, اور جنہیں ضرورت تھی ایک ایسے ایکٹر کی جو عام انسان کی بھومکا کر سکے. ڈریم بوٹ یا سپر ہیرو جیسا ایکٹر نہیں, بٹ اے پرسن ہو کوڈ لک ریئل. اور یہ میرا کرنا بالکل نہیں تھا, میں اتفاق سے وہاں موجود تھا اور اسی لیے سب پہ میری نگاہ پڑی. سو اٹ واز جسٹ کمبینیشن آف فیکٹرز. میں نے نہیں چنا یہ راستہ. آئی ووڈ لائک ٹو انڈر لائن دس. اس وقت مجھے روٹی کی ضرورت تھی, مجھے کام کی ضرورت تھی. اگر مجھے چھٹے لاش کا رول بھی ملتا تو وہ بھی میں کر لیتا اس وقت. اگر مجھے کسی گھٹیا سے گھٹیا ہندی فلم میں ایک پولیس والے کا رول ملتا تو وہ بھی میں کر لیتا اس وقت. اتفاق کی بات تھی کہ شام صاحب نے مجھے چنا ٹو پلے دا لیڈنگ رول ان ہز فلم نشانت.
اور پھر نشانت ختم ہو گئی تو میں بمبئی آنے کا ٹائم ہوا تو پھر گھر ڈھونڈنا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس پریشانی کے عالم سے میں گزرا کہ بھائی جو بھی ملے گا کر لوں گا. گلاب اگربتی اور ماری بسکٹ جیسے پروڈکٹس کے لیے بھی میں نے کام کیا ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گلاب اگربتی میں میرا بہت گہرا عقیدہ ہے یا ماری بسکٹ میں. لیکن شام صاحب کا بھروسہ تھا مجھ پر. انہوں نے 3 فلموں میں لگاتار مجھے رکھا اور ان 3 فلموں کے بعد I began to become a little bit recognized. And then I was in a position to turn down the work I didn't want to do. And I have never, through my career, کوئی میں نے ایسی فلم نہیں کی ہے جس کو کرنے کو میرا جی نہیں چاہا ہو. بہت ڈیزاسٹرس چوائسز بھی کیے ہیں. زندہ جلا دوں گا, مجھے میری بیوی سے بچاؤ وغیرہ وغیرہ, ایسی فلمیں جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے, شکر ہے. لیکن یہ فلمیں بھی کی ہیں میں نے کیونکہ کہیں ایک امید سی تھی کہ اچھی پاپولر فلمیں بھی بن سکتی ہیں. اور میں پاپولر ایکٹر بننا چاہتا تھا. سچی بات یہ ہے, ہر ایکٹر پاپولر ہونا چاہتا ہے. کوئی بھی انسان ایکٹر اس لیے نہیں بنتا کہ وہ آرٹ کی خدمت کرے گا. ہم لوگ ایکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں. سچی بات تو یہ ہے. تو ایک پاپولر قسم کی فلموں میں بھی میں کام کرنا چاہتا تھا. میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا اس بات کو. اسی لیے میں نے اس طرح کی سنینا اور تریدیو وغیرہ جیسی بھی فلمیں کی ہیں. ناٹ آلویز وتھ سکسیس. لیکن جہاں تک کام چننے کا سوال ہے, آئی گو بائی انسٹنکٹ پیورلی. اگر میرا جی چاہتا ہے تو میں کرتا ہوں اور جی نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. تھوڑی سی میں خود غرضی کروں یہاں پہ, کیونکہ میری جنریشن جب متعارف ہوئی آپ سے تو وہ ایک ایسی فلم تھی جو ایک لازوال فلم تھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کریئر میں اس فلم کو کتنی اہمیت حاصل ہے. اس فلم کا نام تھا معصوم. کچھ بتائیں اس فلم کے بارے میں, آپ کے کریئر میں اس کی اہمیت. 30 سال کے قریب, 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس فلم کو بنے ہوئے. آج تک لوگ اسے دیکھتے ہیں. جہاں بھی میں جاتا ہوں, یا تو مرزا غالب دیکھی ہوتی ہے لوگوں نے, یا معصوم دیکھی ہوتی ہے, اور یا جانے بھی دو یاروں دیکھی ہوتی ہے. دنیا کے جس حصے میں گیا ہوں, یہ 3 چیزیں, تینوں کے ساتھ مجھے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ 30 سال 32 سال ہو گئے ہیں معصوم کو بنے ہوئے. ہر 10 سال کے بعد ایک نیا جنریشن آتا ہے, اینڈ I have been introduced to them all through this film, جو کہ بہت ہی چھوٹے بجٹ کی فلم تھی. کسی کو کوئی امید نہیں تھی اس فلم سے. ہمیں لگا کہ ہاں آئے گی جائے گی. ایک شیکھر کپور کی پہلی فلم تھی, اور میں مانتا ہوں اس کی سب سے اچھی فلم. اس نے 2 فلمیں بہت اچھی بنائی ہیں, بینڈٹ کوئین اور معصوم. دونوں چھوٹے بجٹ کی فلمیں. اور جب بھی بڑے بجٹ وہ 30 ملین کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو وہ ٹھپ ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹے بجٹ کی فلمیں بہت اچھی. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فلم ان مائی لائف. میرے دونوں بیٹوں نے جب دیکھی, اب بڑا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے, چھوٹا والا 23 سال کا ہے, انہیں نہیں اچھی لگی کیونکہ بابا کسی اور بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو معصوم ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان مائی لائف, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ میرے اپنے اسکول میں ہی شوٹ ہوئی تھی, اس کے کچھ حصے. یہ بتائیں کہ ایک اور فلم کا میں ذکر کروں گا, شاید گریٹ فلم آپ نہ کہیں اس کو, لیکن اگین ہماری جنریشن کے لیے اس میں ایک ایسا سین تھا جو نقش ہو گیا ہمارے ذہنوں پہ آ کے, کیونکہ ہم نے پہلی بار شاید دیکھا کہ نصیر الدین شاہ اور دلیپ کمار آمنے سامنے ہیں, اور وہ تھی کرما. اور اس میں آپ کا اور دلیپ صاحب کا ایک سین ہے, مجھے کچھ ڈائلاگ بھی اس کے یاد ہیں. جب 2 بڑے ایکٹرز آمنے سامنے آتے ہیں ایک سین کے لیے تو کچھ خوف آتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, نروسنس ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایکٹنگ کرتے وقت نروسنس کبھی نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو کبھی کبھی شیخ ہی لگتی ہے اگر میں یہ بات کہتا ہوں, لیکن یہ بالکل سچی بات ہے. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ نروس ہونے کی بات کیا ہے. یہ تو وہ کام آپ کر رہے ہیں جس کو کرنے کی آپ کو ہمیشہ طلب تھی, جس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پیسے دینے کو تیار تھے کہ مجھے کرنے دو, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اٹ از یور, یو ور بورن ٹو ڈو دس ورک. تو پھر اس میں نروس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کو کوئی ٹینس میچ یا باکسنگ کا میچ تو کھیل نہیں رہے ہیں کسی کے ساتھ کہ دوسرے کو ہرانا ہے. یہ ایک ایکٹر جو ہے وہ چڑھ کے نکلے گا اور دوسرا پست ہو جائے گا.
میں ایکٹنگ کو اس نظریے سے بالکل نہیں دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو مجھے تو نروسنس نہیں ہوئی. ہاں مجھے شوق بچپن سے تھا یوسف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. جب سے میں 5 سال کا تھا ان کی فلمیں میں دیکھتا آیا ہوں. اینڈ دا فیکٹ از کہ ہی اسٹینڈز الون. ان کے جیسا کوئی دوسرا اداکار اس وقت تو نہیں تھا. ان کے بعد بچن صاحب نے کسی حد تک اسی ٹریڈیشن کو کیری آن کیا, لیکن میں ان کو بہت ہی بہترین ایکٹر مانتا ہوں. جب تک وہ اچھے فلم میکرز کے ساتھ کام کر رہے تھے, جب تک وہ بمل رائے صاحب یا محبوب خان صاحب یا کہ آصف صاحب یا سنی صاحب یا کاردار صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ بہت بہترین کام کرتے تھے. اس کے بعد کہیں مجھے ان کے کام میں کچھ ڈسسیٹسفیکشن سا ہوا, اور یہ میں ایک مداح کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, ناٹ ایز اے کرٹک. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں بڑا ہوا ہوں ان کی انگلی پکڑ کے. تو میرے لیے تو ظاہر سی بات ہے, اٹ واز اے ٹریمینڈس مومنٹ فار می ٹو بی ایبل ٹو ورک ود ہم. افسوس یہ ہے مجھے اس بات کا کہ اگر آپ وہ سین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ غور سے اگر دیکھیں, یا پہلا سین جو ان کا میرا ہے, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کوئی بھی شاٹ ایسا نہیں ہے جس میں ہم دونوں موجود ہیں. وہ سینز الگ الگ شوٹ ہوئے تھے, مجھے نہیں معلوم کیوں. پہلے میرے حصے شوٹ ہوئے اور پھر کچھ دنوں بعد یوسف صاحب کے حصے شوٹ ہوئے. ایسا کیوں ہوا یہ آپ کسی دن سبھاش گھئی سے پوچھیے گا, لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت بے دلی ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا, بیکاز آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو بینگ دیئر ود ہم. جیسا کہ ایک کسی نوجوان پہلوان کو شوق ہوگا دارا سنگھ یا داما پہلوان کے ساتھ لڑنے کا, ہرانے کا نہیں. ہاں بالکل ٹھیک. ٹو بی دیئر ود ہم, اس فزیکل اسپیس میں موجود, فزیکل اسپیس میں موجود ہونا ان کے ساتھ. میں یہی چاہتا تھا, وہ مجھے نہیں ملا. ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا, اور میں بالکل تنقید کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, کہ شولے از اے ویری گڈ فلم. میں نے یہ کبھی نہیں کہا. اٹس اے ویری بیڈ فلم. Oh, you think so? Yes. اچھا, I thought you said it was a good film, not a great film. تو میں جاننا چاہوں گا, وہ میں ڈپلومیٹک ہو رہا تھا. اٹس اے بیڈ فلم. نصیر الدین شاہ کی نظر میں ایسی کون سی 2, 4, 5 فلمیں ہوں گی دنیا کی یا ہندوستان کی یا مغرب کی جو گریٹ فلمز وہ خود تصور کریں؟ Let me elaborate on why I think Sholay is a bad film. There isn't a single original moment in the entire film. Chunks of it are stolen. Scenes are stolen. Action scenes are stolen. Ideas for characterizations are stolen. میرے خیال سے ایک اوریجنل بٹ ہے جس میں وہ بچن صاحب موسی سے بات کرتے ہیں کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, صرف پیاز کھاتا ہے. وہ والا جو سین ہے, that is quite wonderful. بٹ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی تھرڈ ریٹ کاؤ بوائے فلم دیکھ لیں, اس میں شولے سے اچھے ایکشن سینز ہوتے ہیں. اور مجھے پرسنلی تو کسی طرح سے بھی وہ منورنجک ضرور ہے, مزہ آتا ہے. امجد بھائی کا کام بڑا اچھا تھا, لیکن اگین وہ کیریکٹر جو تھا وہ اٹ واز بیسڈ آن ونس اپون اے ٹائم ان امریکہ وغیرہ وغیرہ, ایلائی والک. اور سو آئی تھنک اٹس اور افسوس ہے کہ ماسٹر پیس ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اس کو. بٹ دا گریٹ موویز آئی تھنک آر مغل اعظم, گائیڈ, پیاسا, something like چودھویں کا چاند, that comes very close, and Vijay Anand's movies. Right from the old black and white ones of تیرے گھر کے سامنے, ہم دونوں. تو پچھلے 20 سال میں 20, 22, 25 سال میں کوئی ایسی فلم نہیں ہوگی جس کو آپ ذاتی طور پہ بطور آرٹسٹ؟ نہیں ہے. لگان آئی تھنک واز ونڈرفل. پچھلے سال کی ہی فلم تھی ڈیلی بیلی, بہت ہی اچھی تھی. انوراگ کی کچھ فلمیں بڑی اچھی رہی ہیں, لیکن جو اونلی دوز وچ ٹرائی ٹو گو آف دا بیٹن پاتھ. اور اب لاگت اتنی ایکسپینڈ ہو گئی ہے کہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دا رسک آف ناٹ گوئنگ آن دا بیٹن پاتھ.
معلوم نہیں ہماری فلم انڈسٹری کب یہ بات سیکھے گی کہ صرف سٹارز کے اوپر سٹار ٹھونس دینے سے کوئی فلم نہیں چلتی. اور وہی فارمولا اور وہی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کامیاب ہوتی ہیں, ہر ہفتے 3 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن میں سے تینوں کی تینوں ٹھپ ہوتی ہیں, تو آپ لوگ کب سیکھیں گے کہ بھائی دی آڈینس ٹو ناؤ وانٹس اے چینج. آپ ایک زمانے میں بہت تنقید کرتے تھے جو سیریس سنیما تھا ہندوستان کا, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی بھی حال ہی میں 2 فلموں میں کام کیا ہے. ایک تو پاکستانی سنیما کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, گو کہ بہت چھوٹی انڈسٹری ہے ہماری ہندوستان کے مقابلے میں, لیکن کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ بھی اس میں آتے رہتے ہیں, پاکستان بھی. کچھ اس حوالے سے ہمیں جو آپ کا تجربہ رہا ہے, خدا کے لیے, زندہ بھاگ, اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے ہمیں. مجھے لگتا ہے کہ سیریس سنیما کی ایک ذمہ داری ہے ٹو ایکٹ ایز اے ریکارڈ آف اٹس ٹائمز, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہونے لگے گا پاکستان میں, بیکاز آئی سینس اے گریٹ ڈیل آف passion among the youth. I sense a great deal of disaffection and a desire to set it right. And the only way a filmmaker can contribute is by recording the times as they are. And Pakistan has been going through very interesting, very traumatic times also, but definitely from a dramatic point of view, very, very interesting times. And I know for sure, if we look back on the countries which were traumatized by the world wars or by other conflicts, out of those countries great cinema emerged. Germany, Italy, France, post World War II. اور وہ سبجیکٹ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اس کے بعد. کافی دیر تک. And I'm not talking of the war films. بالکل ٹھیک. I'm talking of that, the writing, the painting, the filmmaking that came about in the wake of the war. I have faith that from countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, from a place like Kashmir, I have a feeling great art is going to emerge in the next few decades. I'm pretty certain of that. Also because I think that the audience is ready for it. The death of the commercial Punjabi cinema could be a blessing, but it can cut both ways because you have now been invaded by the Bollywood monster. And hopefully Pakistani films will not aspire to become like the Bollywood monsters. Hopefully there'll be a new identity that Pakistani cinema will find, which is something Indian cinema has not found. Perhaps because we are so diverse, there is nothing which can be defined as intrinsically Indian. How can you compare, the Northeast with Kerala, for example, or Bengal with Maharashtra, for example, or Bihar with New Delhi? You can't. But hopefully, as far as art is concerned, there is this homogeneity in a country like Pakistan. And the desire of the youth to do something, that is the most inspiring and stimulating thing. So I have great faith. 2 الفاظ آپ نے استعمال کیے, بالی ووڈ مانسٹر اور کمرشل سنیما. عام اصطلاح میں یہ بتائیے, ہم لوگ عام طور سے ایک موازنہ کرتے ہیں, اور آپ شاید ان بہت کم اداکاروں میں ہیں جس نے کمرشل اور پیرلل دونوں میں بالکل مضبوطی سے پیر جمائے, اور اس کے بعد اپنی چوائس سے ایک میں وقت زیادہ دیا. کیا فرق ہے کمرشل اور پیرلل میں؟ کیا یہ 2 اصطلاحیں درست بھی ہیں, یا ہم نے ہی بلا وجہ ان کو ڈیوائڈ کر دیا؟ ہاں, بلا وجہ. آئی تھنک اٹ ہیز ڈن ڈیمیج. یہ پریس نے یہ ڈسٹنکشنز بنائے ہیں, آرٹ اور کمرشل. ہر فلم کمرشل فلم ہوتی ہے. سستی سے سستی فلم اگر آپ آج بنانا چاہیں تو 1 کروڑ روپے سے کم نہیں لگیں گے آپ کو. ایک زمانہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے میں بھی فلمیں بن جاتی تھیں, جن میں نے بھی کام کیا ہے, البرٹ پنٹو, غصہ, جانے بھی دو یارو وغیرہ وغیرہ. اب تو ایک دن کا خرچہ نہیں ہوتا 3.5 لاکھ روپے کا. تو بس 3.5 لاکھ بھی 3.5 لاکھ ہوتے ہیں, کوئی 3.5 تو نہیں ہوتے. تو وہ 3.5 لاکھ روپے بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں بھائی. تو کہیں نہ کہیں آپ کی تو ذمہ داری ہے ٹو سی دیٹ منی از ریٹرنڈ. انلیس آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, تب آپ اپنے لیے فلم بنائیں اور اپنے گھر میں خود بیٹھ کے دیکھیں. تو آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس نوشن آف سنیما ایز آرٹ. It cannot be art. A true cinema artist شاید 100 سال میں ایک آتا ہے, اور میرے خیال سے ہندوستان میں ایک بھی نہیں آیا آج تک. I don't believe in it as
a medium of education or instruction or a medium of change. Documentary cinema perhaps medium of change हो सकता है, feature films नहीं. हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने इन्फ्लुएंस को. बात क्या है कि फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम है. छोटी से छोटी फिल्म बनाना, बुरी से बुरी फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है. तो इसीलिए फिल्म मेकर्स टेंड टू ओवर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन वर्क. डॉक्यूमेंट्री फिल्में ज्यादा बननी चाहिए. एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं एग्जॉर्ट करूं यंग पाकिस्तानीज को टू टेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग मोर सीरियसली. इट इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सिनेमा देन फीचर फिल्म्स. हालांकि नॉट सो प्रॉफिटेबल, बट 100 years later, somebody who's excavating and studying, doing an anthropological study of the country, and wants to know what the Pakistan of 2012 was like, they shouldn't find a Acha Gujjar film. They should find a documentary made about the country as it is, and the same holds true for India. तो कमर्शियल और आर्टिस्टिक कुछ भी नहीं होता. अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं, बस. एक फिल्म का सवाल और फिर हम जाएंगे थिएटर के ऊपर. वो ये है कि आपने रिचर्ड एटनबरो की मूवी गांधी के लिए ऑडिशन भी किया था और उसके बाद फिर आप उन खुशकिस्मत अदाकारों में से हैं कि जिसने 2 तारीखी किरदार अदा किए हैं. मिर्जा गालिब भी आपने पोर्ट्रे किया और गांधी का भी. किस तरह तैयार करता है एक अदाकार अपने आप को किसी ऐसे किरदार के लिए जिसको लोग जानते हैं? गांधी जी की तो वीडियो फुटेज भी है, लोग देखते भी हैं. गालिब साहब का काम है, लोगों ने पढ़ा बहुत हुआ है. तैयारी कैसे करते हैं इसकी? सीखने का अमल बहुत ज्यादा करना पड़ता है इसमें. एक जमाना था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई किरदार करता हूं तो इस किरदार को मुझे खूब अच्छी तरह, पूरी तरह, जितना मैं समझ सकूं समझना चाहिए. उसके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए, इफ नॉट टू बिकम द कैरेक्टर. उसकी तरह सोचने की कोशिश करनी चाहिए, वगैरह वगैरह. तजुर्बे के साथ मुझे ये पता चला कि गालिब साहब का अगर मैं किरदार कर रहा हूं तो अगर मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगा तो मुझे कितनी जिंदगियां लग जाएंगी. मैं नहीं समझ सकता उन्हें. ना मैं गांधी जी को समझ सकता हूं, ना मैं बर्नार्ड शॉ को समझ सकता हूं, ना मैं किंग लियर को समझ सकता हूं. तो एक किरदार एक को समझना एक्टर का काम नहीं है कि वो आप 50 किताबें पढ़ें जरूर, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे उसे. हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो किसी शॉ या गांधी या गालिब जैसे इंसान को कहां से समझेंगे हम. एक सिम्युलेशन एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और एंड आई हैव टू से कि प्लेइंग गालिब साहब वाज इजियर देन प्लेइंग गांधी, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उनकी आवाज का, ना उनकी चाल ढाल का, ना वो कितने लंबे थे, कितने चौड़े थे, किस तरह चलते थे, वगैरह वगैरह. उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. मेरे ख्याल से एक तस्वीर है, फोटोग्राफ उनकी, जो बहुत ही बुजुर्गी में ली गई थी. बाकी उनकी शक्ल भी कैसी थी ये भी किसी को एक परफेक्ट आइडिया नहीं है. और इसीलिए मेरी खुशनसीबी कि सब अब मेरे चेहरे को इमेजिन करते हैं. हालांकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं संभाल नहीं पाता इसे, क्योंकि गालिब साहब की हर तस्वीर कुछ अलग सी लगती है, जैसे शेक्सपियर की हर तस्वीर कुछ अलग सी लगती है. सो गालिब साहब के साथ आई कुड यूज माई इमेजिनेशन. मैं अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने फेलियर्स को, अपनी इनएबिलिटीज को, I could use them to empathize with what Ghalib felt, and I'm certain कि उन्हें बहुत ही कोफ्त हुई होगी अपने जमाने में, because he knew his greatness and nobody else did. I'm sure he had a lot of anger in him. हालांकि मेरे एक अजीज दोस्त हैं फारूक शेख साहब, जो बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हारा गालिब, योर गालिब was too angry. मैं सहमत नहीं हूं इससे. हालांकि फारूक की बात मैंने सुनी. अगर फारूक करते तो वो एक अपने तजुर्बे से करते गालिब को, मैंने अपने तजुर्बे से किया. तो किसी भी किरदार को समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी किरदार की पूरी जिंदगी तो कभी भी पेश नहीं की जाती.
دیر آر سلیکٹڈ مومنٹس فرام ہز لائف جو کہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. ان مومنٹس کے ساتھ ایمپتھائز کرنا زیادہ ضروری ہے. میں نے یہ غلطی نہیں کی کہ میں غالب صاحب کو سمجھنے چلا ہوں. جتنا کچھ میں پڑھ سکا میں نے پڑھا. اردو شاعری سے کے بارے میں مجھے کوئی بھی علم نہیں تھا. میں تو بلکہ اردو شاعری کے بارے میں یہ سمجھتا, کیونکہ میری تربیت انگریزی میں ہوئی, اسکول میں بھی یونیورسٹی میں بھی, اور میں تو سمجھتا تھا کہ بھائی ورڈزورتھ اور کیٹس اور ٹی ایس ایلیٹ ہی ہیں یہ اردو کے شاعر, تو کیا غم اور دل ٹوٹ گیا اور شراب اور شباب اور گلاب اسی طرح کی شاعری کرتے رہتے ہیں. یہ میری جہالت تھی until I encountered غالب's poetry. تو اسی لیے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, not out of modesty, اور نہ میں کوئی کریڈٹ منع کر رہا ہوں. جو دعائیں ملتی ہیں مجھے غالب کے لیے, میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ میں نے نہیں کیا, وہ گلزار بھائی نے کیا. میں نے صرف اس کیریکٹر کو ایمباڈی کیا ہے. جتنی سمجھ تھی غالب کے بارے میں وہ ان کی تھی, جتنی ان سینز کو پریزنٹ کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ ان کا تھا, اور ساری ہدایت ان کی تھی. تو آئی ٹیک نو کریڈٹ فار اٹ. یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پہ کام کیا, فلم پہ کام کیا, لیکن ایک کشش ہے بہت زیادہ, تھیٹر جو آپ کو کھینچ لاتا ہے. اور آپ نے اپنے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اب جس قسم کی فلمیں بنتی ہیں ہندوستان میں, بس بھائی اب کچھ بھی ہو جائے, یہ اب اور مزید نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ 100 فلموں کے بعد خیال آیا آپ کو. بہرحال تو تھیٹر میں آپ بہت ایکٹیو ہیں اور رہے ہیں. ایسی کیا کشش پاتا ہے ایک ایکٹر کہ وہ 200 500 800 لوگوں میں اس کو وہ لطف آئے کام کرنے کا جو کہ لاکھوں لوگوں پردہ اسکرین پہ نہیں آتا لیکن تھیٹر میں آتا ہے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہوتا ہے آڈینس سے, تالیوں سے مطلب نہیں ہے, ریئیکشن سے بھی مطلب نہیں ہے, ایک ٹرانسفر آف انرجیز جو ہوتا ہے آن سٹیج, اور اسی لیے مجھے چھوٹی آڈینس سے زیادہ پسند ہے. اٹس ایزیئر ٹو گیٹ اکراس. یہ تجربہ کبھی بھی فلم میں نہیں آ سکتا. فلم میں وایا دا کیمرا آپ کانٹیکٹ بناتے ہیں آڈینس کے ساتھ, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. میں کبھی بھی اپنی فلمیں دیکھنے جاتا نہیں تھیٹر میں چھپ کے برقع پہن کے وغیرہ. میں نہیں, آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ از گینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ. اور کچھ نہیں پتا چلتا آپ کو علاوہ اس کے کہ آڈینس کس سین سے خوش ہوئی اور کس سین سے نہیں. تھیٹر میں یہ تجربہ ہاتھ لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ تھیٹر میں جب آپ کام کرتے ہیں ایوری ون از پولنگ ٹوگیدر, چاہے آپ مین رول کر رہے ہیں یا چاہے آپ بیک سٹیج مینجمنٹ کر رہے ہوں. ہر ایک کا فوکس ایک ہی ہے, ہر ایک کی محنت ایک ہی ہے. فلم میں آپ پہنچتے ہیں اکثر دیر سے, ایئر کنڈیشن وین میں آپ بیٹھتے ہیں جب تک آپ کا شاٹ نہیں تیار ہوتا, آپ جاتے ہیں شاٹ دیتے ہیں اور واپس اپنی ایئر کنڈیشن وین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے ورکرز سے, پورے یونٹ سے کہیں بھی ایک ٹیم ورک کا احساس مجھے تو فلم کرتے وقت کبھی بھی نہیں ہوتا, یا بہت کم. معصوم جیسی فلم میں, غالب جیسی فلم میں, مانسون ویڈنگ جیسی فلم میں شاید ہوا ہو, پر بہت کم. اور تیسری بات یہ جو شاید سب سے اہم ہے کہ تھیٹر اگر میں کروں گا, آئی کین انگیج ود دا گریٹسٹ رائٹنگ آف دا لاسٹ 2000 ایئرز. میں ایک 2000 سال پرانا یونانی ناٹک اٹھا سکتا ہوں اور آئی کین ٹیسٹ مائی سیلف اگینسٹ اٹ. یا میں شیکسپیئر کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں آغا اشر کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں کالی داس کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا میں برنارڈ شاء کا ناٹک اٹھا سکتا ہوں, یا سیموئل بیکٹ کا, یا کسی کا بھی, یا تندولکر صاحب کا, یا گریش کرناڈ کا. یہ لیول آف رائٹنگ کہاں فلموں میں ملتی ہے؟ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہم ایک عصمت چغتائی یا منٹو کو ہماری فلم انڈسٹری میں؟ تو دیز آر دا ویریس ریزنز, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ مزہ بہت آتا ہے. کیوں آتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, پر آتا بہت ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے, شام ہو اور جو ہاتھ سے کام گزر چکا ہے اس پہ نظر دوڑاتے ہوں گے, کون سا ایسا لمحہ یا کون سا ایسا کام ہے جس کو دیکھ کے ایک مسکراہٹ سی آتی ہے اور تنہائی میں کہتے ہیں کہ بھئی نصیر یہ کام اچھا ہو گیا میرے ہاتھ سے, فخر کرتے ہیں کبھی کبھی؟ میں جہاں تک ہو سکے سوچتا نہیں ہوں اباؤٹ the work I have done in the past. It's not as if I don't think about the past. I do.
but I don't dwell on it. I dwell more on the things that have gone wrong in the past. जिस फिल्म से मुझे बड़ी उम्मीद थी और जो नहीं उतनी अच्छी बन पाई, I dwell more on that. जैसे एक फिल्म मैंने खुद बनाई थी जिसका नाम था यूं होता तो क्या होता. डायरेक्टोरियल डेब्यू था. डायरेक्टोरियल, हाँ, डेब्यू भी और डेथ भी. और मैंने फैसला किया उसके बाद मैं दोबारा ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा. मैं दोबारा फिल्म ही नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिल्म बनाना मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन आई ड्वेल ऑन दैट अ लॉट. मुझे बहुत ख्याल आता है कि अगर मैं ये कुछ ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा सोचता ऑन इट, इट वुड हैव बीन बेटर. और बहुत आइडियाज आते हैं अब, जबकि उस फिल्म को बने हुए 10 साल हो गए हैं. एंड द गुड थिंग्स, वो तो उनकी तो याद आती ही रहती है, कोई ना कोई जिक्र करता है, कहीं टीवी पे दिख जाती हैं, एटसेट्रा. बट आई प्रेफर टू थिंक ऑफ द फ्यूचर. I prefer to think of what I'm going to do. जैसा कि एक दफा एक साहब ने मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा कि भाई जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो कौन सी ऐसी फिल्म है अपनी जो आप चाहोगे कि आप बैठ के देखो. तो मैंने कहा खुदा ना करे कि ऐसा दिन आए कि मैं 80 साल का हो गया हूं और मैं घर में अकेला बैठा अपनी पुरानी फिल्में देख रहा हूं. आई डोंट वांट सच अ डे टू कम. I think it would be the loneliest thing that a person can do. So there's a lot of work I'm very proud of. There's a lot of work I'm not so proud of. There's a lot of work I'm ashamed of. But there is not a thing I regret. ये बताएं कि आपने बहुत सख्ती से एक दफा किसी इंटरव्यू से कहा जब उसने पूछा कि पॉलिटिक्स, एंड यू सेड नेवर. Never. ऐसा क्यों है? क्या अच्छे लोगों का, क्या फनकारों का पॉलिटिक्स में आना या किसी तरीके से हिस्सा लेना जरूरी नहीं हो जाता? देखिए, आइडियलिस्टिक होने के साथ साथ आपको बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ता है पॉलिटिक्स में. हमारे एक सुनील दत्त साहब थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, और उनका पॉलिटिक्स में जो हशर हुआ वो हम सब ने देखा. तो उनकी मिसाल मेरे सामने है. I have to say I don't have the greatest admiration for politicians, for the politicians of India, of all hues. और मुझे लगता है वो अपनी ईगो हैसल्स में ज्यादा वक्त गुजारते हैं. हमारा भी हाल को चलाने है. में कम. हम भी हमारी भी कोई फखरिया पेशकश नहीं है हमारे सियासतदान. तो अगर कोई इस तरह की महारत होती मुझ में टू डील विद पीपल, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आई डेफिनेटली डोंट वांट टू. और मुझे दूसरी बात मुझे लगती है कि जो आप का फोर्ते है उसी में अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो बेहतर होगा. दैट्स व्हाट आई फील. मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि जगजीत सिंह साहब के इंतकाल से कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और ऐसे कुछ लम्हा मुझे तन्हाई का मिल गया. तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, दुनिया में हर जगह चले गए, दुनिया में सब लोग जानते हैं, क्या जिंदगी के बहुत से रंग देख लिए आपने? तो उनके चेहरे पे एक उदासी थी. कहने लगे मैंने जिंदगी के सब रंग देख लिए. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप समझते हैं कि बहुत से रंग देख लिए या कोई ऐसा रंग है अभी जिंदगी का जो देखना बाकी है? देखिए, अगर सारी आपकी फैंटेसीज ही पूरी हो जाएं तो फिर जिंदगी जीने का फायदा ही क्या हुआ. तो आई सपोज नई फैंटेसीज ढूंढनी पड़ती हैं. लेकिन सच्ची बात यह है, मैं कहीं सहमत हूं जगजीत भाई से. काफी कुछ देखा है जिंदगी में, लेकिन और भी नई चीजों की तलब है. एक नई जबान सीखने की, मुझे पंजाबी सीखने का शौक चढ़ा है ऑफ लेट, जब से ये पंजाबी फिल्म मैंने की पिछले साल यहाँ जिंदा भाग, जिसके हिदायतकार हैं फरजाद नबी और मीनू गौड़. और कारपेंट्री सीखने का शौक है, हो रहा है मुझे. तो इस तरह की चीजें तो सीखनी ही पड़ेंगी आई सपोज. कारपेंट्री जरूरी इसलिए कि पैगंबरों का काम रह चुका है कारपेंट्री, इसलिए ऊपर से ये भी. और फिर कंसंट्रेशन मांगता है, मेहनत का काम है, यूटिलिटी का काम है. तो देयर आर थिंग्स लाइक दिस व्हिच आई स्टिल वांट टू डू. आई वांट टू इंप्रूव माय हॉर्स राइडिंग. क्रिकेट का टाइम निकल गया, नहीं तो वो भी मैं कोशिश करता है इंप्रूव करने की. आई वांट टू डू अ पैराग्लाइडिंग, आई वांट टू डू अ बंजी जंप. देयर आर स्टिल थिंग्स इन लाइफ दैट आई वुड लव टू डू.
کس چیز پہ فخر کرتے ہیں کبھی پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, بطور ہندوستانی, بطور انسان, بطور آرٹسٹ, کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب مجھے تھوڑی بہت شہرت ملنی شروع ہوئی, میری والدہ حیات تھیں اس وقت, اور جب گاڑی میں گزر رہے ہوں یا کہیں کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی آ کے ہاتھ میں ملانا چاہتا تھا یا آٹوگراف مانگنا چاہتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو امی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ تم کیوں خفا ہوتے ہو, یہ تم سے محبت کرتے ہیں, تم سے ملنا چاہتے ہیں, تم کو ملنا چاہیے ان سے, تم کو اس طرح سے ان کو جھٹک نہیں دینا چاہیے اور بے ادبی سے بات نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں سے. اینڈ دیٹ میڈ اے لاٹ آف سینس. حالانکہ میں اب بھی آئی ایم لٹل بٹ امپیشنٹ ود اسٹرینجرز ہو ٹیک لبرٹیز. ان کی یہ دعا تھی ہمیشہ کہ خدا تجھے عزت دے. کہیں ان کی یہ دعا جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی ایم موسٹ پراؤڈ آف. میرے والد صاحب, ہی ڈڈنٹ لیو لانگ انف ٹو سی مائی سکسیس. وہ مجھ سے ناخوش رہتے تھے, اور اب جب بھی مجھے کوئی سمان ملتا ہے ہندوستان میں, پدم شری یا پدم بھوشن یا راشٹرپتی بھون بلایا جاتا ہے مجھے کسی ایوارڈ وغیرہ کے لیے, تو ان کی بہت یاد آتی ہے مجھے. افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں, پر جہاں بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے ضرور. لیکن فخر اس بات پہ ہے کہ امی کی جو یہ دعا تھی یہ کارآمد ثابت ہوئی. آخری سوال چھوٹا سا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس بارے میں گوشہ نشین ہیں اور انکساری سے کام لیں گے. کچھ کام آپ نے اب شروع کیا ہے خصوصی بچوں کے ساتھ, اس کے بارے میں بہت مختصر بتائیں گے؟ ایک تو میرے ایک دوست ہیں استاد دیبو, جو ڈانسر ہیں, جو ڈیف بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں نے ان کے کمپیریزن میں بہت کم کیا ہے, لیکن کہیں پر ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانا ان بچوں کی طرف بڑا ضروری ہے. انہیں خود یقین دلانا کہ تم سماج کا ایک حصہ ہو اور تمہیں حق ہے ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. لیکن اگر تم خود اپنے آپ کو بیچارگی کا شکار مانتے رہو گے, then this can never happen. یہ عام طور پر ایک کچھ پرسنل حادثہ گزرے آپ کے ساتھ, تبھی اس طرح کا احساس ہوتا ہے. the same thing happened with me because میرے بیٹے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا, وہ گر پڑا تھا ٹرین سے, اور خدا نے اسے بچایا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اسٹیٹسٹکس پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بمبئی میں ہر روز 20 یا 25 لوگ ٹرین سے گرتے ہیں. اکثر ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گرے یا نہ گرے, کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ یہ وہ. تو کہیں پر یہ بات مجھے لگی کہ کیا میں زندگی بھر نقالی ہی کرتا رہوں گا؟ کہیں پر ایک گلٹ کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے, اور یہ میں ہمیشہ مانتا آیا ہوں کہ فلم ایکٹروں they are paid much more than they deserve, and it's ridiculous the amounts that we are overpaid, overprivileged, a lot of people. اگر ہمارے دل میں خواہش نہیں اٹھے گی کہ کہیں let us spread ourselves a little thinner, I think we will have lived pretty worthless lives. نصیر صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ہمارے سب دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. It was a pleasure. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ہوا ختم, ہمیں دیجیے اجازت.